اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ الغاشیہ نزول قرآنی کے لحاظ سے یہ 68ویں 68 اور ترتیب قرآنی کے لحاظ سے 88ویں سورہ ہے۔ اس میں کل چھوٹی چھوٹی 26 آیات ہیں۔ سورہ کا نام اس کی پہلی آیت کا لفظ الغاشیہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا پہنچی ہے آپ کو بات غشی طاری کرنے والی کی؟ وجوہ ہوئیں یومئذ خاشعہ، کتنے ہی چہرے اس روز خاشع ہیں۔ عاملات ناصبہ، سخت کام کرتے تھکے پڑے۔ الغاشیہ غشوں سے بنا، غین شین واو، چھا جانے والے، حواس کو مستور کر دینے، یا آپ کہہ سکتے ہیں حس کو ڈھانپ دینے والے، اوور ویلمنگ۔ خاشعہ خشع سے بنا، خے شین این، جھکے ہوئے، پست، ہمبل۔ اب ان آیات پہ جو تفکر کرنے سے ہمیں ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ شعوری حالت کے خاتمے، یعنی کوئی موت جیسی کیفیت جو ہے، یہ اس کا ذکر ہے۔ اور قانون ربی کے مطابق ہر کسی کو اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ تو اس وقت یا اس روز کچھ چہرے بالکل اترے ہوئے ہوتے ہیں، ان پہ مردنی چھائی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ کوئی اور نہیں، ان کے وہ اعمال ہیں جن کا ما حاصل تھکان اور مشقت ہے، کیونکہ غلط راستے کا انتخاب آدمی کو تھکا تو سکتا ہے لیکن منزل پہ نہیں پہنچاتا۔ تسلا نارن حامیہ، منسلک ہیں دہتی آگ سے، تو اس کا من عین آنیہ، پلایا جاتا ہے پانی ایک ابلتے چشمے سے۔ لیس لہم طعام لا من ضریع، نہیں ہے ان کے لیے کوئی طعام سوائے جھاڑ کانٹوں کے۔ لا یسمنو ولا یغنی من جوع، نہ تقویت دے اور نہ بھوک میں کام ہے، یا آپ کہہ سکیں نہ بھوک مٹائے۔ تسلا سلی سے بنا، سواد لام یہ، جڑے ہوئے ہیں، اٹیچڈ، کنیکٹڈ۔ زری ذرا سے بنا، زواد رے این، خاردار جھاڑی، اور انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں تھورنی پلانٹ۔ یسمنو سمن سے بنا، سین میم نون، جو موٹا کر دے یا جو نشو و نما کا باعث بنے، اٹ نرشد۔ اب قرآن کریم کی تعلیمات کو پس پشت ڈال کر اسی دنیا میں دل لگانے والوں کا انجام آگ ہے۔ اپنے اعمال کے مطابق انہیں نت نئی تکلیفوں اور مصائب کا سامنا ہے۔ پچھتاووں کی چبھن انہیں بے سکون رکھتی ہے، اور کسی بھی طرح کا کھانا یا پینا ان کی تکلیف کو نہ تو رفع کر سکتا ہے اور نہ اس تکلیف کو کم کر سکتا ہے۔ وجوہ ہوئیں یومئذ نائمہ، اور کتنے چہرے اس روز انعام یافتہ ہیں۔ لسعیہا راضیہ، اپنی صحیح پہ راضی، فی جنت عالیہ، جنت عالیہ میں۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، نہیں وہ سنتے اس میں کوئی لغو بات۔ فیہا عین جاریہ، اس میں ایک چشمہ جاری ہے۔ نائمہ، نام سے بنا، پر رونق، شاد کام، ویلیوڈ، ایوارڈڈ۔ لاغیہ لغو، لام غین واو سے بنا، بے سروپا اور لا حاصل باتیں، اور آپ کہہ سکتے ہیں وین ٹاک۔ اب جن لوگوں کا پہلے ذکر ہوا اس کے برعکس لوگ فلاح یافتہ ہو گئے، تو ان کا کیا ہی کہنا ہے۔ خوشی ان کے چہروں سے پھوٹی پڑتی ہے، اور اپنی کوششوں کی کامیابی پہ وہ شاداں اور فرحان ہیں۔ جنت عالیہ میں ہیں، ان پہ اعلیٰ پائے کی خوشی اور سکون کی کیفیت طاری ہے۔ اب وہاں وہ کسی طرح کی بھی کوئی بے سروپا باتیں نہیں سنتے، جیسا کہ سورہ الواقعہ
آیت نمبر 25 میں ارشاد ہے نہیں سنتے وہ اس میں کوئی لغو اور نہ کوئی گناہ کی بات۔ اسی طرح سورہ نبا آیت نمبر 35 میں ارشاد ہے نہیں سنتے اس میں کوئی لغو اور نہ ہی کوئی کذب۔ فیہا سرر مرفوعہ، اس میں ہے مسندیں اونچی، وہ اکواب موضوعہ، اور پیالے وضع کیے ہوئے، اور ہمارے کو مصفوفہ، اور نمدے صف در صف بچھے ہوئے، وزرابیجو مبسوسہ، اور فرش پھیلے ہوئے۔ مرفوعہ رفع سے بنا، رے فے این اونچے، ریزڈ ہائی۔ موضوعہ وضع، واؤ زواد این سے بنا، رکھے ہوئے، پٹ ڈاؤن، پٹ ان پلیس۔ نمارک، اس کا روٹ ہے نمرک، نون میم رے اور کاف، اور اس کا بنیادی جو مفہوم ہے وہ جو گدی کوئی سوار اپنی سواری پہ بیٹھنے کے لیے نیچے رکھتا ہے اپنے یا پشت پہ بچھاتا ہے وہ ہے، اور انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں میٹ یا پیڈ۔ ذرا بھی جو ضرب سے بنا، زے رے بے، اس سے مراد داخلی راستہ بھی ہے، اور بعض اوقات اس کا مفہوم چٹائی، دری یا قالین کے بھی بیان کیے جاتے ہیں جن کو زمین پہ بچھایا جائے۔ اب جو کامیاب لوگ ہیں وہ ایک پاکیزہ اور دل خوشکن ماحول میں رہتے ہیں، ان کی خلوت بھی اعلیٰ اور ان کی مجالس بھی اعلیٰ۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا یہ نظر نہیں ڈالتے اونٹوں کی طرف کیسے خلق کیے گئے ہیں؟ وإلی السماء کیف رفعت، اور آسمان کی طرف کیسے رفعت دیا گیا ہے؟ وإلی الجبال کیف نصبت، اور پہاڑوں کی طرف کیسے نصب کیے گئے ہیں؟ وإلی الارض کیف سطحت، اور زمین کی طرف کیسی سطح بنائی گئی ہے؟ نصبت نصب سے بنا، نون سواد بے گاڑے گئے ہیں، دے آر فکسڈ۔ سطحت سطح، سین توئے ہے پارچہ یا بافت کی گئی، ساخت یا بناوٹ، ٹیکسچر۔ در حقیقت سطح سے مراد ہر چیز کا اوپر کا حصہ، یا آپ کہہ سکتے ہیں ہر چیز کا اوپر کا حصہ سطح کہلاتا ہے، اور بعض اوقات اس سے مراد کسی چیز کو بچھا کر ہموار کر دینا بھی ہے۔ سو اے دائی حق، ان لوگوں کی توجہ عجائب قدرت کی طرف مبذول کراؤ جس کائنات میں ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں اور اپنے خالق اور مالک کی کاریگری کے نشان ہیں۔ آسمان کی ایک اپنی شان ہے، ان کا ٹیکسچر یا زمین کا جو نشیب و افراد ہیں ان کی دلکشی کی ایک اپنی حیثیت ہے۔ فذکر انما انت مذکر، سو یاد دہانی کیجیے، آپ صرف یاد دہانی کروانے والے ہیں۔ لست علیہم بمسیطر، نہیں ہے آپ ان پہ کوئی نگران کار، الا من تولی و کفر، مگر جو کوئی منہ موڑے اور کفر کرے، وَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابُ الْأَكْبَرُ، تو اسے عذاب دیتا ہے اللہ تعالیٰ ایک عذاب اکبر۔ بمسیطر سطر سے بنا، سین تو رے، سطریں یا لائنیں سیدھی کروانے والا، وانٹ ٹو سیٹ تھنگس اسٹیٹ، یا آپ کہہ سکتے ہیں کنٹرولر، اور اردو میں اس کا ایک اور مفہوم بھی ہے ڈنڈا بردار، کہ ڈنڈے کے زور پہ یا بزور چیزوں کو سیدھا کرنا۔ سو اے دائی حق، آپ کے ذمہ صرف پیغام حق پہنچا دینا ہے، آپ کے ذمہ یہ نہیں ہے کہ آپ زور زبردستی ان کو سیدھی راہ پہ لائیں، اور آپ سے اس بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ کسی شخص نے ایمان کیوں نہیں لایا۔ سورہ دہر آیت نمبر 29 میں ارشاد ہے بے شک یہ ایک تذکرہ ہے، بس جو کوئی چاہے اختیار کر لے اپنے رب کی راہ۔ اب اگر کوئی اس یاد دہانی سے بہرہ مند ہوتا ہے تو اپنا ہی بھلا کرتا ہے، جبکہ جو کوئی اس سے منہ موڑ کر کنارہ کش رہتا ہے تو وہ قوانین ربی کے مطابق سزا کا مستحق ہو جاتا ہے، اور اس سزا کے نتیجے میں اس کی ذات ہر قسم کی نشو و نما سے محروم رہتی ہے۔
انا الینا ایجابہم، بے شک ہمارے پاس ہے انہیں لوٹ کے آنا، ثم ان علینا حسابہم، پھر بے شک ہم پہ ہے ان کا محاسبہ کرنا۔ ایجابہم اوب سے بنا، الف واو بے، انہیں پلٹ کر آنا، دیر ریٹرن۔ انکار کرنے والے بچ کر کہیں نہیں نکل سکتے، ان کا ہر قدم انہیں اس گھڑی کے اور قریب کر دیتا ہے جو موجودہ زندگی کی مہلت ختم ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد ہمیں اپنے رب کے حضور پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ تو کیا یہ اچھا ہو کہ ہم یہ بات ذہن نشین رکھیں اور برائیوں سے بچ کے نیکیوں کی طرف راغب رہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وسلم۔